الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ بقرہ دوسرے پارے کی ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے اور ایک جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے. فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے. کیوں نازل کیا گیا ہے؟ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ یہ لوگوں کو ہدایت دینے کا ذریعہ اور سبب بنے گا، اور اس میں باتیں بڑی صاف ستھری پاکیزہ واضح ہیں، ہدایت کی باتیں. والفرقان، تیسری اس کی خوبی قرآن کی یہ ہے کہ یہ حق اور باطل کو جدا جدا کر کے پیش کر دیتا ہے، ترغیب دیتا ہے حق کو قبول کرو. تو فرقان، حق و باطل کے مابین فرق کرتا ہے. قرآن کا نام ایک تو قرآن ہے، کتاب ہے، اور ذکر بھی ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اور قرآن کا چوتھا نام الفرقان ہے کہ حق و باطل کے درمیان فرق کر دیتا ہے. شہر رمضان الذی، رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے: الجاہر بالقرآن کالجاہر بالصدقہ. جو آواز کے ساتھ تلاوت کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے اعلانیہ صدقہ کرتا ہے. المسر والمسر بالقرآن کالمسر بالصدقہ. جو دل میں سر یعنی پست آواز سے تلاوت کرتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے چھپا کر صدقہ کرتا ہے، خفیہ صدقہ کرتا ہے. دونوں چیزیں مطلوب ہیں. کبھی صدقہ اعلانیہ بھی کرنا پڑتا ہے جب اشاعت دین کا چندہ ہو تو صدقہ اعلانیہ بہتر ہوتا ہے. مجاہدین اسلام کا چندہ ہے، یہ اشاعت دین ہے، مسجد تعمیر ہو رہی، اس طرح کے جو اشاعت دین، جس سے دین اسلام سمجھ آ جائے. آپ جہاں بھی جائیں گے نا جی، گنبد اور مینار یہ اسلام کی علامت ہے.
تو جہاں اشاعت دین یعنی دین کو پھیلانا، دین کو غالب کرنے کی کوشش کرنا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ہم نے ایسا پیغمبر بھیجا جو امام الانبیاء ہے، اس پر کتاب نازل کر رہے ہیں، اس کو ایک مذہب اور دین دیا ہے۔ یہ صرف اسی کے لیے نہیں، یہ ایسا دین ہے کہ تمام ادیان پر غالب آ جائے گا۔ تو محنت کریں گے تو غالب آ جائے گا، گھر میں بیٹھ رہیں گے تو کیسے غالب آئے گا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ۔ تو صدقہ اعلانیہ اشاعت دین کے جب کام ہو اس میں کرنا چاہیے، تاکہ دوسرے نیت یہ ہو کہ میں 100 روپے دے رہا ہوں، دوسرا دیکھ کے اس کو بھی شوق پیدا ہو جائے۔ اور خفیہ صدقہ جو واجبات ہیں، فرائض ہیں، صدقہ، زکوٰۃ وغیرہ، یہ کوشش ہو کہ خفیہ ہو۔ مقصد اس سے یہ کہ ریاکاری نہ ہو۔ تو قرآن مجید کی تلاوت دونوں طرح مطلوب ہے۔ اگر کسی کو تکلیف نہ ہو تو قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کی جائے کہ اپنی آواز اپنے کانوں میں جائے، فائدہ زیادہ ہوگا۔ اپنی آواز اپنے کانوں میں جائے، پھر آواز کے ساتھ جب بندہ تلاوت کرتا ہے نا، اس میں پھر مخارج کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے، سین، شین، صاد، ضاد، قاف، کاف، اس طرح کی چیز جب اونچی تلاوت کرے گا تو مخارج کا خیال رکھے گا۔ اور اگر خطرہ ہو کسی کو تکلیف ہو جائے گی میں اونچا پڑھوں گا، کوئی ساتھ نماز پڑھ رہا ہے یا سو رہا ہے، تو پھر تلاوت آہستہ کرنی چاہیے۔ اسلام مذہب تو عبادت میں بھی خیال کرتا ہے کہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو، اور لوگوں نے تماشا بنا لیا ہمارے خلاف، یہ تو اس طرح ہے، یہ تو اس طرح۔ اسلام پڑھتے ہی نہیں۔ اسلام تو اتنا پیارا اور دوسرے کا خیال کرنے والا مذہب ہے کہ ایک نفلی عبادت میں بھی یہ اس چیز کا خیال رکھا ہے کہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ تہجد کے لیے اٹھنا بڑا ثواب ہے، لیکن دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ ہاں وہ بھی اٹھنے والے ہوں، انہوں نے بھی کہا ہم بھی اٹھیں گے تو ان کو جگانا چاہیے۔ جی، قرآن مجید کے نام بتا رہا ہوں۔ قرآن قرأ یقرأ سے خوب پڑھی جانے والی کتاب، دنیا میں جب سے دنیا بنی ہے بڑی کتابیں نازل ہوئیں، صحیفے بھی آئے، قیامت تک کوئی کتاب اتنی پڑھی جانے والی نہیں ہے جتنی یہ پڑھی جا رہی ہے، اور کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ نہ حفاظ کو کوئی شمار کر سکتا ہے، نہ پڑھنے والوں کو، نہ پڑھانے والوں کو کوئی شمار کر سکتا۔ قرآن دوسرے یہ اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن پڑھی جانے والی چیز کو کہتے ہیں، کتاب اس کو کہتے ہیں جو لکھی جاتی ہے۔ کتب یکتب، کتاب اس کو کہتے ہیں جو لکھی گئی ہو، یہ لکھی گئی ہے، آپ کے سامنے مصحف کی شکل میں موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھوائی ہے۔ کاتبین بھائی مع السفرۃ الکرام بررہ، یہ مع السفرۃ الکرام بررہ جو ہیں کاتبین بھائی ہیں۔ آخری پارہ سورہ عبس وتولیٰ، کتاب جو لکھی گئی ہے، قرآن جو پڑھا جاتا ہے۔ ذکر، قرآن مجید کا نام ہے ذکر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، عظیم دعا ہے، اے اللہ ہماری حفاظت فرما جیسے تو اپنی کتاب کی حفاظت کرتا ہے، اور ہماری مدد فرما جیسے آپ اپنے پیغمبروں کی مدد کرتے رہے ہیں۔ یہ دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذکر قرآن کا نام ہے۔ ذکر کہتے ہیں یاد کو۔ تو جو قرآن کی تلاوت زیادہ کرتا ہے وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، مکالمہ ہوتا ہے اس کو۔ تو جس کو زیادہ یاد کرے گا اس کا فائدہ پائے گا۔ دنیا کا کوئی لیڈر بے انصاف اور وعدہ خلاف ہو سکتا ہے، اللہ نے جو وعدے کیے ہیں اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا اعلان لا یخلف اللہ وعدہ، اس کا تو اعلان ہے جو نیکی آپ کو نظر نہیں آتی، ہمیں تو وہ بھی نظر آتی ہے۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ذرہ
جو تمہیں صحیح نظر ہی نہیں آتا ہمیں نظر آتا ہے، ہم اس کو بھی شمار کریں گے، تمہاری نیکی ضائع نہیں کریں گے۔ تو جو اللہ کے کلام کی تلاوت کرے گا اس کو اللہ ضائع کرے گا؟ ذکر نام۔ چوتھا نام بتایا فرقان۔ یہ کتاب حق و باطل کے درمیان فرق کر دیتی ہے۔ یہ ایسا فرق کرتی ہے کہ کسی کو کسی مسئلے میں اگر تردد ہو نا کہ یہ کروں یا نہ کروں اور کچھ فیصلہ نہیں کر سکتا، وہ تلاوت کرتا رہے، اس نیت سے تلاوت کرتا رہے، خود ہی دل اس کا مطمئن ہو جائے گا کہ کون سا کام کرنا ہے۔ یہ تو اپنا ذاتی معاملہ ہے۔ عقیدے کے لحاظ سے اچھے عقیدے کو بتاتی ہے، برے عقیدے سے بچانے کا بتاتی ہے، اچھے اعمال کا بتاتی ہے، اچھے اخلاق کا بتاتی ہے۔ الفرقان ہے، حق و باطل کے مابین فرق کرنے والی کتاب۔ قرآن تو اپنے پاس ہو نا جی، گھر میں رکھو، برکت ہی ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن صرف گھر میں اس کو غلاف میں لپیٹ کر رکھنے کے لیے نہیں آیا، یہ پڑھنے کے لیے آیا ہے، عمل کے لیے آیا ہے۔ یہ ضابطۂ حیات ہے۔ اس کتاب کو جنہوں نے پڑھا اور اس کے مطابق اپنا نظام بنایا نا، یرفع بہ اقواما ویضع بہ آخرین، حدیث ہے، سرکار کا فرمان، اور حضرت عمر راوی ہیں اس حدیث کی۔ اس کتاب کو جنہوں نے عقیدت کے ساتھ اپنے ساتھ لگایا، بلند و بالا ہو گئے، اور دور دور رہے تو پست ہو گئے۔ کتاب سے سب کچھ مسئلہ حل ہوتا ہے، ظاہری بھی باطنی بھی، ظاہری شفا بھی روحانی شفا بھی، ظاہری مسائل بھی خفیہ مسائل بھی، دنیا کے مسائل بھی آخرت کے مسائل بھی، کتاب کے ساتھ۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو، آخری پیغمبر پر ہم نے ایک کتاب نازل کی جو سراسر نصیحت ہے، واعظ ہے، ہدایت ہے، تمہارے لیے شفا ہے، دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے۔ اخلاق رذیلہ بھی دل پر حمل کرتے ہیں، دل پر حملہ کرتے ہیں، اخلاق گندے اخلاق دل پر حمل کرتے ہیں، اور جب تلاوت زیادہ ہو جائے گی تو گند نکل جائے گا، نور آ جائے گا، اور یہ ایسا نور آئے گا، کتاب کی تلاوت کا ایسا نور آئے گا، حدیث میں آتا ہے میدان حشر میں دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی ہوگی، اور یہ جو نور ہے نا، جو اس کے پاس تلاوت کا نور ہے، نورہم یسعی بین ایدیہم، سورہ حدید، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ یہ نور جب اندر آ جاتا ہے نا، اللہ کی کلام کا، ذکر کا، نبی پر درود و سلام کا، یہ نور روشنی آ جاتی ہے، یہ بجھتی نہیں ہے۔ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، نور علی نور۔ یہ ذکر، تلاوت، تسبیحات، نور علی نور، یہ ایسی روشنی ہے جو ادھر بھی کام آئے گی، ادھر بھی کام آتی ہے۔ در محمد واہ ہے آئے جس کا جی چاہے، آئے نا، دیکھیں نا، سارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ وہ دنیا جناب تباہ کرنے کے لیے لگی ہوئی مدرسوں کے، کس طرح؟ یہ قرآن کی برکت سے مدرسوں میں کھانا صبح شام پکتا ہے، قرآن کی برکت سے۔ اللہ کا وعدہ ہے جی، جو میری کتاب کو پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، اس کے لیے میں کافی ہوں۔ تو جس کے لیے اللہ کافی ہو، پھر اس کو اور کیا چاہیے؟ ایمان چاہیے۔ تو میں کہہ رہا ہوں، ذکر کتاب سے اونچا کوئی، قرآن سے اونچا ذکر نہیں۔ کبھی بھی کوئی پریشانی ہو، باوضو ہو کے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیں، پریشانی دور ہو جائے گی۔ تمام مسائل کا حل قرآن مجید ہے۔ انا نحن نزلنا ذکر پر بات کر رہا ہوں کہ یہ ذکر اور الکتاب جو لکھی گئی، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل ہوئی۔ جیسے جبرائیل جاتے تھے تو آپ کئی صحابہ کرام لکھنے والے تھے، کئی، ان میں سے پھر وہ جو موجود ہوتا بلا لیتے ہیں، فرمایا کہ یہ لکھو، یہ ایت فلانی ایت کے بعد لکھو، یہ صورت فلانی صورت کے بعد لکھو، آپ بتاتے وہ لکھتے۔ اور کئی تھے کاتبین وحی کہ مستقل فرست ہے صحابہ کرام کی، تاکہ ایک موجود نہ ہو تو
دوسرا تو ہوگا، تیسرا تو ہوگا، چوتھا تو ہوگا، اور وہی کے آنے کا تو پتہ نہیں، کسی وقت بھی وہی آ سکتی ہے۔ آپ نے خود لکھوایا۔ بات یہ ہے دوستو، قرآن مجید، حدیث رسول، یہ اتنے مخدوم علم ہیں، اتنے مخدوم علم ہیں، اتنی ان کی خدمت کی گئی ہے کہ دنیا میں نہ کسی چیز کی اتنی خدمت ہوئی، نہ کسی کتاب کی اتنی خدمت ہوئی، نہ کسی شخص کی اتنی خدمت ہوئی، اور کوئی بجٹ نہیں، کوئی پیسہ نہیں، کوئی سرمایہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، پھر بھی خدمت ہو ہی رہی، پڑھایا جا رہا ہے۔ آپ قرآن مجید کی باریکیوں میں جائیں، عقل دنگ ہو جائے گی، کیا خدمت ہے۔ یہ قرآن 7 لغتوں میں نازل ہوا، لغت قریش میں، تمیم میں وغیرہ، یہ عرب کی لغتیں ہیں۔ یہ قرآن 7 قرات میں نازل ہوا، روایت حفص ہے، روایت کسائی ہے، روایت نافع ہے، روایت حمزہ ہے وغیرہ۔ یہ قرآن 7 طرح کے رسم الخط میں لکھا گیا۔ خط حجازی ہے جس کو قیرہ موزی کہتے ہیں، خط قیرہ موزی مکی خط، خط ہیرا ہے، خط نسخ، یاد رکھنا، نسخ نون سین خا، خط نسخ یہ عربی خط ہے، یہ سب سے پیارا خط ہے، رسم الخط میں سب سے پیارا رسم الخط خط نسخ ہے، عربی رسم الخط، جس میں قرآن مجید لکھا ہوا آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ خط نسخ ہے عربی، لیکن بہت خطوں میں لکھا گیا۔ خط ریحان ہے، خط تعلیق ہے، خط نستعلیق ہے وغیرہ۔ خط نستعلیق جو آپ کا عربی فارسی اردو مکس خط ہے، یہ خواجہ امیر علی تبریزی نے اس کو ایجاد کیا۔ خط ریحان اور خط تعلیق کو سامنے رکھ کے، خط کوفی ہے، سب سے مشکل خط ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ مسجد نبی کی دیوار پہ سارے خط لکھے ہوئے ہیں، جن حضرات کو اللہ نے زیارت کرائی ہو، جو محراب کی طرف پوری دیوار کے اوپر مختلف خط لکھے ہوئے، یعنی قرآن کئی رسم الخط میں لکھا گیا۔ وہی چیز کئی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے جو زیادہ مبارک ہو۔ ہر کسی نے اپنے فن اور علم کا جوہر دکھایا، لیکن اجماع خط نسخ، خط عربی جو موجود ہے، جس کے اوپر قرآن مجید لکھا ہوا ہے، اس پر ہوا یہ آسان ہے۔ میں بتا رہا ہوں قرآن، روایات جو 7 ہیں، جس کو آپ حضرات 7 عشرہ کہتے رہتے ہیں، اس میں روایت حفص کو جو امام عاصم نے روایت شعبہ اور حفص سے روایت کی ہے، اس کو معیار بنایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی وجہ سے یہ مصحف عثمانی روایت حفص کہلاتا ہے۔ سبق یاد رکھو، اپنی کتاب کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے، یہ خط نسخ ہے جس میں قرآن لکھا گیا، جس روایت میں لکھا گیا ہے وہ روایت حفص ہے، چونکہ اس کو حضرت عثمان غنی نے لکھوایا رضی اللہ عنہ، اس لیے مصحف عثمانی بھی کہتے ہیں۔ دنیا لٹ گئی نا ناولوں کے پڑھنے میں، اپنی کتاب کو پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہے۔ آپ کو مزہ نہیں آ رہا میں کیسی باتیں بتا رہا ہوں قرآن کے بارے میں، تو کاش کہ آپ اگر پڑھیں تو کیسے دل کو سرور آئے گا۔ آگے چلو، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور فتوحات تو حضرت عمر فاروق کے زمانے میں کثرت سے ہو گئی تھی، تو لوگ پڑھنے میں غلطی کر رہے تھے۔ اس وقت سارے خطوں میں قرآن، ساری روایات میں قرآن لکھے گئے تھے، ساری لغت پر حق، یعنی 7 لغتوں میں نازل ہوا، 7 قرات میں نازل ہوا، 7 رسم الخط میں لکھا گیا۔ لیکن حضرت عثمان غنی نے اپنے دور میں، پھر اپنی نگرانی میں حضرت زید بن ثابت وغیرہ ان حضرات کو جمع کر کے تو روایت حفص، رسم الخط نسخ
کو منتخب کر کے قرآن مجید لکھوایا جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ آپ نے اس وقت 6-7 نسخے لکھوائے تھے، ایک اپنے پاس جس پر تلاوت کرتے تھے وہ رکھا، ایک مدینہ میں دیا، ایک کوفہ میں بھیجا، مختلف جگہوں میں ایک قرآن بھیجے۔ ہاں، اسلام پر بہت دور آئے ہیں، ان نسخوں پر بھی بڑے بڑے حوادث آئے ہیں۔ یہ نسخہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے تھے، اپنا وہ لکھوایا ہوا نسخہ، پہلے پارے کے آخری آیتوں میں پہنچے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس جگہ پر باغیوں نے خنجر مارا، آپ کے خون کا فوارہ قرآن نے اپنے پاس رکھ لیا بطور امانت کے۔ آخرت میں انسان کے حق میں کئی چیزیں دوستوں گواہی دیں گی، ہیں یہ سجدے، یہ جگہیں، یہ جائے نمازیں، یہ فضا وغیرہ، کسی کا میدان جہاد، کسی کا کیا ہے، وہ جگہیں گواہی دیں گی کہ اللہ پاک اس نے تیرے اسلام کی خاطر یہ قربانیاں دی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کئی چیزیں گواہی دیں گی، لیکن خاص گواہی کہ قرآن کی ایت جس نے اپنے دامن میں عثمان کے خون کو محفوظ کیا ہوا ہے، وہ ایت گواہی دے گی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اچھا اتفاق دیکھیں کہ جس موقع پہ شہادت ہوئی، جس جگہ کی تلاوت کر رہے تھے اور جس ایت نے اپنے اوپر خون لے لیا، اس کا ترجمہ بھی عظیم ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ۔ اللہ آپ کے لیے کافی ہے، وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ یہ عجیب اتفاق، حسن اتفاق دیکھیں، ایت تو نازل ہوئی پہلے سرکار کے زمانے میں، لیکن یہاں فٹ کیسے ہوئی کہ اے عثمان پریشان کی بات نہیں ہے، اللہ تیرے لیے کافی ہے، وہ سن بھی رہا ہے، جانتا ہے، لوگ شہید کر رہے ہیں، تیرے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ نسخہ جس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے قطرے ہیں، شہید کا خون پاک ہوتا ہے، اچھا پاک جگہ میں پاک قطرے گئے ہیں، یہ سمرقند میں ہے، اس نے بڑے دور دیکھے، لیکن اس وقت موجودہ یہ نسخہ جس پہ قطرے ہیں حضرت عثمان غنی کے خون، شہادت کے خون کے، یہ سمرقند میں موجود ہے۔ لیکن مدینہ والا نسخہ جو حضرت عثمان نے ایک اپنے پاس رکھا تھا، ایک مدینہ میں رکھوایا تھا۔ مدینہ طیبہ میں جو نسخہ تھا وہ خلافت عثمانیہ کے پاس تھا۔ یہ جو خلافت عثمانیہ کے توڑنے میں بڑے بڑے مسلمان لیڈر بھی مصروف رہے، اپنی چودراہٹ بنانے کے لیے مسلمان لیڈر بھی رہے خلافت عثمانیہ کو توڑنے میں۔ تو غالب پاشا، مصطفیٰ غالب پاشا وغیرہ یہ تھے۔ اس وقت مدینے کا جنرل خلافت عثمانیہ کی طرف سے فخری پاشا تھا، فخری پاشا، مجھے جو یاد ہے وہ یہی ترتیب ہے، انشاءاللہ ایسا ہوگا رمضان کی برکت۔ فخری پاشا کے پاس مدینہ طیبہ کا وہ نسخہ جو حضرت عثمان غنی نے مدینہ کے لیے رکھوایا تھا، وہ ان کے پاس تھا۔ قتل و قتال بہت ہو گئی وغیرہ، تو انہوں نے اپنے سینے کے ساتھ وہ نسخہ لگایا اور سفر کیا اور استنبول پہنچ گئے۔ یہ نسخہ استنبول میں ہے، ترکی کے پاس، جو نسخہ مدینہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھوایا تھا۔ جو نسخہ خون والا ہے وہ سمرقند میں ہے۔ یہ عظیم کتاب ہے دوستو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم موقع پہ بد دعا کی ہے۔ نبی کی دعا بد دعا رد نہیں ہوتی، بہت کم موقع پہ۔ لیکن آپ کو جب دھوکہ ہوا، 70 قاری دیر معونہ والے لے گئے کہ ہماری 70 قبیلے ہیں، 70 قاری صاحب، امام صاحب چاہیے جو ہمارے بچوں کو، ہماری قوم کو قرآن سکھائیں گے۔ آپ نے بھیج دیا۔ وہ منافق تھے، کافر تھے، انہوں نے 70 سے ایک کم، وہ ایک بندہ کوئی آگے پیچھے ہو گیا تھا، شہید کر دیا سب کو، ایک کنویں میں ڈال دیا میرے معونہ والوں نے۔
یہ قبیلہ زکوان، رعل، یہ کئی قبیلے ہیں. اور جب ان کو شہید کیا جا رہا تھا تو انہوں نے ایک جملے پڑھے ان صحابہ نے. اللہ نے ان کو وحی بنا کے قرآن بنا دیا تھا. بعد میں پھر یہ حدیث کی شکل تو رہ گئے، تلاوت سے منسوخ کر دی. جب ان کو دھوکے کے ساتھ صحابہ کرام کو دوستو شہید کیا جا رہا تھا، فرمایا بلغوا عنا قومنا، شہید ہونے والے صحابہ بیرے مونا پر اپنی جان کا نذرانہ دینے والے نبی کے شاگرد کیا پڑھتے ہیں؟ بلغوا عنا قومنا انا لقینا ربنا ورضی عنا وارضانا. اے فرشتو، ہماری یہ دکھی داستان مدینہ میں رہنے والے ہمارے آقا کو بتا دو. بلغوا عنا قومنا انا لقینا ربنا. ہمیں دھوکے کے ساتھ قبیلہ رعل اور زکوان والے شہید کر کے کنویں میں ڈال رہے ہیں، اور ہم اس شہادت پہ راضی ہیں. انا لقینا ربنا، ہم اس شہادت میں اپنے رب سے ملاقات کر رہے ہیں، اور یہ ہماری ملاقات اتنی کامیاب ثابت ہوئی. یہ شہادت دینے کے بعد اپنے رب سے یہ ملاقات اتنی کامیاب ثابت ہوئی، ہمارا رب ہم سے راضی ہو گیا، ہم اس سے راضی ہو گئے. بلغوا عنا قومنا انا لقینا ربنا ورضی عنا وارضانا. یہ قربانیاں ہیں. یہ بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی، آپ بہت پریشان تھے. یہ حافظ اتنا جلدی نہیں بن جاتا. آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو ایک سورت یاد کرنا شروع کریں رمضان کی برکت سے، اندازہ ہو جائے گا. یہ حفظ اتنا آسان کام نہیں ہے. یہ حافظ اتنا بڑی محنت کے بعد پہنچتا ہے وہاں. سب سے دنیا میں مبارک کام، فضیلت والا کام حفظ ہے، لیکن مشکل بھی سب سے زیادہ حفظ ہے. جی ظاہر ہے کلام الہی کو اتنے چھوٹے سے سینے میں محفوظ کرنا ہے. وہ کلام جو سید دو جہاں پر 23 سال میں نازل ہوا، وہ ایک سینے میں محفوظ کرنا آسان کام نہیں. یہ سینے میں انہوں نے محفوظ کیا تھا. یہ حافظ تھے، قاری تھے، عالم تھے. 70 بھائی 70 ایک دو حافظ شہید کر دی جائیں تو بڑی دکھ کی بات ہے. یہ تو بہت بڑا سرمایہ شہید کر دیا نا کفر نے. آپ کو بڑا دکھ ہوا، آپ کو بڑا دکھ ہوا. آپ نے پھر صبح کی نماز میں ان قبیلوں کے خلاف 1 مہینہ بد دعا کی ہے. میں جو بتایا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم بد دعا کی ہے. اللہم قاہر اعداء الاسلام وشتت شملہم وفرق جمعہم وقلب دیارہم. یہ بد دعا آپ نے صبح کی نماز میں قنوت نازلہ، جو مشکل حالات ہو جائے تو پڑھا کرتے ہیں امام صاحبان، یہ اس وقت یہ نازل ہوئی قنوت نازلہ. اور آپ کو دکھ ہوا کہ آپ نے اتنے حافظوں کی جب شہادت سنی پریشان ہوئے اور بد دعا کی اور تباہ ہو گئے سارے. ظاہر نبی کی بد دعا. اور لوگ بڑے بڑے جنرلوں نے بھی بڑی بڑی جناب بہادریاں دکھائیں اور مدرسے ملیم بیٹھ کر دیے، حافظوں کو شہید کر دیا، کھوٹ ڈال کے دبئی بیٹھے ہوئی. بہادری کی مثال حد ہو نہیں گئی. اور حافظوں کو ختم کرتے ہو، یہ تو برکت ہی برکت ہے بھائی. حدیث میں آتا ہے جس جگہ قرآن مجید پڑھا جائے اس کی سائڈوں میں چاروں طرف 40 گھروں تک اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے. یہ مدرسے ان کو تکلیف کیسے دیتے ہیں سمجھ نہیں آتی. اور جو بھی آتا ہے ان کو یہی چیز نظر آتی ہے کہ یہی خطرناک ہے. یہ خطرناک نہیں، یہ فائدہ باز ہیں.
ان عقل کے اندھوں کو ہر چیز الٹی نظر آتی ہے. لیلا نظر آتا ہے, مجنو نظر آتی ہے. یہ پاک و ہند کے علماء, حفاظ, محدثین, خطبہ, یہ بڑے عظیم مجاہد ہیں, بڑے مشکل مرحلوں سے گزرے ہیں. روس نے ظلم و ستم کیا دوستو, سمرقند, بخارا, ترمس, ان علاقوں پر مخالف میں لوگ نہیں اٹھے, مدرسے مٹ گئے, مساجد گھوڑوں کا استبل بن گئی. جب 70 سال کے بعد یہ ریاستیں دوبارہ آزاد ہوئی, ان ریاستوں کو اتنا ہی پتہ تھا کہ ہم مسلمان تھے. یا کسی گھر سے لوٹا نظر آیا تو اس نے سمجھا کہ ہاں ہم بھی مسلمان تھے. کسی گھر میں کسی صندوق میں چھپا ہوا کوئی مصلی جائے نماز نظر آئی تو سمجھا کہ ہم مسلمان تھے. لیکن انگریز کی یلغار جب پاک و ہند پر ہوئی, مغلیہ خاندان کے بادشاہ بکے جھکے, پھر تو بہادر شاہ ظفر بھی کہتا تھا لگتا نہیں جی میرا اس اجڑے جیا دیار میں, کس کی بنی ہے آج تک اس عالم ناپائیدار میں. پہلے وظیفے کھائے ایسٹ انڈیا کمپنی سے, انگریز کو جگہ دی, انگریز نے یلغار کی, مسلمانوں کو تباہ کیا, مجاہدین کو شہید کیا, علماء کو خنازیر کی جلدوں میں بند کر کے جلایا, مدارس کے اوپر گولے مارے. آج تک گولے کے نشانات تھانہ بھون کی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ کی خانقاہ کے اوپر وہ گولوں کے نشان آج تک موجود ہیں. انہوں نے وہ گیٹ نہیں تبدیل کیا کہ تاریخی نشان باقی رہے. یہ ظلم و ستم انگریز نے اس پاک و ہند دھرتی پر کیا, لیکن علماء سمرقند اور بخارا کی طرح چپ ہو کے نہیں بیٹھے. یہ پاک و ہند کے علماء, یہ محمود غزنوی کا نام لینے والے تھے, یہ محمد بن قاسم کا نام لینے والے تھے, جس کے جہاد سے یہ علاقے آزاد ہوئے. تو یہ علماء انگریز کی یلغار سے نہ جھکے نہ بکے. بکے تو جاگیردار پنجاب کا, سرمایہ دار پاکستان کا بکا, جس نے درہم لے کر مجاہدین کے پتے بتائے انگریز کو اور اپنے مسلمانوں کو اس جاگیردار اور سرمایہ دار نے مروایا. بکے تو وہ, علماء نہیں بکے. اس دور میں جب سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ایک قطار پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کے علماء, حفاظ, مجاہدین کو شہید کیا گیا, اتنے مشکل مرحلے میں بھی یہ عالم مایوس نہیں ہوا اور اس نے اپنے رب سے جو امید تھی وہ نہیں توڑی. مدرسے چلتے رہے, کہیں نہ کہیں قال اللہ قال رسول ہوتا رہا. جب انگریز مسلمانوں کی محنت سے واپس گیا تو قرآن زندہ تھا. اس نے تو قرآن بھی جلائے تھے, علماء بھی جلائے تھے, اور راستے میں پھر کے جن مجاہدین کو شہید کیا ان کے بچوں کو پکڑتے تھے انگریز, وظیفہ دیتے تھے, عیسائی بنانے کے لیے اپنے مدرسوں میں لے کے جاتے تھے. اس مشکل دور میں بھی علماء نے قربانی دی. جہاں سوکھی روکھی ملی نہیں ملی, کبھی مطالبہ ہی نہیں ہوا. ہر جگہوں میں جہاں چھوٹی مسجد تھی, بڑی مسجد تھی, یہ تو سوچا ہی نہیں ہے. یہ سمجھتے تھے اسلام کا پہلا نعرہ تو بلند ہوا وہ سوا پہاڑی پر تھا, کوئی محل نہیں تھا. یہ سمجھتے تھے کہ دارالعلوم تو بند کا جب وجود ہوا تو ایک انار کا درخت تھا, کوئی بڑی عمارت نہیں تھی. چھوٹے چھوٹی جگہوں میں بیٹھے رہے اور جس کو جتنا آتا تھا قرآن پڑھاتا رہا. اور جب بھاگا وہ تو قرآن کی برکت سے ذہن سازی ہوتی رہی. اسلام حیات تھا, قرآن حیات تھا. لوگ سمجھتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں. ان کو نماز آتی تھی, قرآن آتا تھا, تلاوت آتی تھی, سب کچھ آتا تھا. یہ اس علاقے کی بات کر رہا ہوں. یہاں کے مدارس, علماء, خطبہ, محدثین, اولیاء اعظام کا یہاں بہت بڑا ایک نظام ہے.
اور آپ کے اس پاک سرزمین میں ہی وہ ساری ہستیاں آرام کر رہی ہیں. ان کا بہت بڑا کہ لوگوں کی ذہن سازی ہوتی رہی خانقاہوں میں. قرآن مجید بتا رہا ہوں برکت ہی برکت ہے. یہ مدرسے برکت ہی برکت ہے. کس پر بوجھ ہیں؟ وہ کسی مدرسے یا مولوی صاحب نے غلطی کی تو سارے مدرسے تو غلط نہیں. آپ لوگوں نے تو اتنی بڑی بڑی غلطیاں کی ہوئی ہیں, پھر سارے سیاسی غلط ہیں. ہاں بھائی ساروں کو پھر ختم کرو. نئی سیاسی جماعتیں بناتے ہیں نا, صفائی ستھرائی ہونی چاہیے. غلطی کہیں سے ہو جائے تو سارے مدرسے تو غلط نہیں ہوتے, بہت اللہ والے بھی ہوتے ہیں. قرآن کی تلاوت کی جو برکات ہیں وہ سارے ملک پر ہیں. ہر مدرسے میں, ہر مسجد میں چھوٹا سا مدرسہ ہے, اس میں تلاوت ہوتی ہے اور اس علاقے پر پوری برکت. فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ تعالی یتلون کتاب اللہ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَخَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَنْ عِنْدَهُ. جس علاقے میں اللہ کی کلام کی تلاوت کی جا رہی ہو اسی وقت 4 انعامات اللہ کی طرف سے نازل ہو جاتے ہیں. پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کا نزول ہو جاتا ہے, اس علاقے والوں پر سکون ہو جاتا ہے. دوسرا انعام فرشتے اپنی نورانی پروں میں لے لیتے ہیں. تیسرا انعام اور چوتھا انعام یہ ہے ذکر اللہ تعالی فی من عندہ. اللہ کے ہاں جو نورانی مخلوق موجود ہے اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اپنے ان نیک بندوں کا ذکر کیا کرتے ہیں. دیکھو نا میرے بندے, گرمیوں کے روزے بھی رکھتے ہیں, کام بھی کرتے ہیں اور وقت نکال کر میری کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہیں. 4 انعام. ابھی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, ایک صحابہ چند بیٹھے ہیں, آپ نے فرمایا آپ لوگ پسند کرتے ہو کہ 2 اچھی طرح موٹے تازے اونٹ مل جائیں اور کسی پر زیادتی بھی نہ ہو, کوئی جھوٹ وغیرہ بھی نہ ہو. ہدیے میں جائز طریقے سے آپ کو 2 اچھے موٹے تازے اونٹ مل جائیں, یہ آپ پسند کرتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا حضور بہت پسند کرتے ہیں. وہ اونٹ کی مثال اس علاقے میں اس لیے دی گئی کہ وہ اونٹ کو بہت پسند کرتے تھے. آج کل کا دور ہوتا تو پھر کوئی اور بات ہوتی. صحابہ نے عرض کیا حضور بہت پسند کرتے ہیں. آپ نے فرمایا قرآن مجید کی 2 آیت کی تلاوت کر لو, 2 اونٹ کے جتنا صدقہ ثواب مل جائے گا, کوئی مشکل بھی نہیں. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص قرآن مجید کی 1 آیت پڑھا دیتا ہے یا پڑھ لیتا ہے 100 رکعت نفل سے زیادہ اس کو ثواب ملے گا. حالانکہ نفل بھی بڑی عبادت ہے, لیکن نفل میں نیا صرف اپنی بچتی ہے. قرآن دوسروں کو پڑھانے میں کشتی میں جتنے مسافر ہیں سب بچ جاتے ہیں. اس میں اشاعت دین ہے. قرآن دوسرے کو جو پڑھایا نا جی, اس نے آگے اس کو پڑھانا ہے, اس نے آگے اس کو پڑھانا ہے, یہ اشاعت دین ہے. اسی طرح تو ہم پر قرآن مجید یہ پہنچا نا جی. تو اشاعت دین میں 1 آیت آپ نے قرآن کی پڑھ لی یا پڑھا لی, تلاوت کر لی, 100 رکعت نفل سے زیادہ ثواب ہے. اور فرمایا اگر دین کا 1 باب حاصل کر لیا, فرض کرو 1 باب ہے غسل کے فرض, بھئی اچھی طرح کلی کرنا ہے, ناک میں پانی ڈالنا ہے, پورے جسم پر ایسا پانی ڈالنا ہے کہ کوئی حصہ خشک نہ رہے. 1 باب 1
چیز سے متعلق جو مسئلہ تھا وہ معلوم ہو گیا کہ نجاست جیسے لگی ہوئی ہے اس کو پہلے دھو دینا ہے، کلی کرنی ہے، روزے کی حالت میں کلی اچھا غرغرہ کرنا ہے تو روزے کے علاوہ جب غسل فرض ہو تو تب غرغرے، وہ غرغرہ مستحب ہے، فرض نہیں ہے، غسل فرض ہو جائے کلی کرنی ہے اور ناک کے ڈھیلے حصے تک پانی پہنچانا ہے، بہت زیادہ وہ نہیں کرنا، اور پورے جسم پر پانی۔ یہ دین کا ایک مسئلہ ایک شخص نے سیکھ لیا، یا وضو کا مسئلہ سیکھ لیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، پاؤں دھو لو، ایک مسئلہ سیکھ لیا، 4 فرض ہیں وضو کی سیکھ لیا۔ فرمایا 1000 رکعت سے زیادہ ثواب ملے گا جس نے ایک باب ایک متعلق جو ایک مسئلے تھے وہ اس نے سیکھ لیے۔ قرآن مجید کے ساتھ دوستو رشتہ حقیقی ہونا چاہیے، پڑھنے پڑھانے کے لحاظ سے، عمل کرنے کے لحاظ سے۔ لقد من اللہ علی